بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ تحریر پسند آ رہی ہوگی۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے بخت، اور یہ تحریر ہے مہرالنساء شاہ میر کی۔ چلیے جی، ہماری آج کی ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہارون پچھلے 10 منٹ سے حالے سے اپنی عزت افزائی کروا رہا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ ترکش ڈراموں کا اثر تھا کہ اب وہ ہر بات پہ اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تم نے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی ہے۔ تم نے بل نہیں دیا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں پے کر دیتی۔ کم از کم مجھے اس طرح ذلیل تو نہ کرواتے۔ اف، وہ ڈاکٹر کیسے دیکھ رہا تھا؟ مجھے تو لگا تھا کہ ابھی 2 روپے کا سکہ نکال کے میرے ہاتھ پہ خیرات کر دے گا۔ بس بھی کر دو حالے، اب ایسا بھی کیا غضب ہو گیا؟ وہ آدمی مجھے زہر لگا تھا تو کیوں دیتا ہے میں اس کا بل؟ اور ویسے بھی اس ڈاکٹر کو دھمکایا تو تھا میں نے، لیکن پتہ نہیں تمہیں کیسے خبر ہو گئی؟ اور حد ہے یار، ایک 3rd پرسن کی وجہ سے تم مجھ سے لڑ رہی ہو؟ وہ دکھ سے بولا تھا۔ بات 3rd پرسن کی نہیں ہے، بات کمٹمنٹ کی ہے۔ جب تم نے کمٹمنٹ کر لی تھی تو کیوں بات میری عزت کی ہے؟ بات ہم دونوں کے بیچ قائم بھروسے کی ہے۔ ہارون، تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، اور اب میں تم پہ بھروسہ نہیں کروں گی۔ میں نے مشکل میں تمہیں کال کی تھی، مطلب تمہیں کچھ سمجھ کے یہ بلایا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ میرے ساتھ میری بے عزتی کروا دی۔ وہ غصے میں تھی نہ طنز میں تھی، وہ بس ہارون کو بتا رہی تھی، حالے تم ایک انجان شخص کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہی ہو۔ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں حالے، ہم بچپن کے ساتھی ہیں۔ وہ لڑکا جس سے تمہیں ملے ابھی 1 دن بھی نہیں ہوا، اس کی وجہ سے تم مجھ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ رہی ہو، اس شخص کو مجھ پر ترجیح دے رہی ہو۔ ہاؤ کوڈ یو؟ وہ غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت میں بول رہا تھا۔ نہیں ہارون، میں تم پہ بھروسہ کرنا تمہاری پہ زور دیا تھا وجہ سے چھوڑ رہی ہوں، اور 1 دن یا 1 گھنٹہ اہمیت نہیں رکھتا، کمٹمنٹ اہمیت رکھتی ہے۔ اور اب اس آدمی کو اس بات کے بیچ میں مت لانا، اب اس بارے میں تب بات کرنا جب تمہیں میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ میں آ جائے۔ وہ شارپ لہجے میں بولی تھی۔ حالے، لیکن تم ہارون، مجھے گھر چھوڑ دو، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہارون لب کھینچ کے خاموش ہو چکا تھا، جانتا تھا کہ اب زمین یہاں کی وہاں ہو جائے اس بارے میں بات نہیں کرے گی۔ اس اجنبی کے لیے ہارون شاید کی ناپسندیدگی میں تھوڑا اور اضافہ ہو چکا تھا۔ باقی راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گھر پہنچتے ہی حالے اس کی طرف دیکھے اور اس کو اندر چلنے کا کہے بغیر اندر چلی گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ دونوں جتنے بھی ناراض ہوں، حالے اس کو اندر آنے کا ضرور کہتی تھی۔ اب ہارون کو واقعی فکر لاحق ہو چکی تھی، کیونکہ حالے کبھی بھی بات کا پتنگڑ نہیں بنایا کرتی تھی۔ وہ اسی بات پہ خفا ہوتی تھی جو خفا ہونے کے قابل ہو، اور اب اس کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی شدت پسندی کی وجہ سے حالے کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ اس نے ہتھیلیوں کا مکہ بنا کے اسٹیئرنگ پہ مارا تھا اور گاڑی کا رخ ہسپتال کی جانب موڑ دیا۔ چیزیں وہیں سے ٹھیک ہونی تھی جہاں سے خراب ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھی کچن میں گئی تھی جہاں مہرماں اس کو کافی بناتی دکھائی دی تھی۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی تھی اور پیچھے سے جا کر مہر کو گلے لگا لیا تھا۔ اسے لگا تھا مہر چونک جائے گی۔ اس کی توقع کے برعکس مہر سکون سے کھڑی رہی تھی۔ اسے ذرا حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے حالے کو اپنے سامنے کھڑا کیا تھا جو کہ منہ بسورے کھڑی تھی۔ آپ کو ہمیشہ کیسے پتہ چل جاتا ہے میرے آنے کا؟ تمہارے قدموں کی چاپ سے، مہر نرمی سے مسکرا کر بولی تھی۔ مہرماں کی رنگت صاف تھی، سیاہ آنکھیں جن کے پپوٹے قدرتی طور پر سوجے ہوئے معلوم ہوتے تھے، کھڑی ناک، بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ ان کا اصلی رنگ سیاہ تھا، لیکن حالے کی فرمائش پہ ان کو پورا ڈائی کروا رکھا تھا۔ وہ قد میں حالے سے 4 انچ بڑی تھی۔ دبلی پتلی سی مہرماں زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن پرکشش تھی۔ اس نے سائیکالوجی میں ماسٹرز کر رکھا تھا اور اپنے سبجیکٹ میں گولڈ میڈلسٹ بھی تھی۔ 2 سال ایک نجی ادارے میں جاب کرنے کے بعد اسے نے بلا وجہ جاب چھوڑ دی تھی۔ قدموں کی چاپ، لیکن وہ تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، نہیں تو؟ جس طرح لوگوں کی رنگ، قد، بال، شکل ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح ان کے قدموں کی چاپ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ ہر کسی کے قدموں کی چاپ اس کی شخصیت کے مطابق ہوتی ہے۔
وہ اپنی اس نرمی سے اس نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہی تھی جو اس کا خاصہ تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلیں پھر بتائیں کہ ماما کی چاپ کیسی ہے؟ باوقار مہر جھٹ سے بولی تھی۔ ہارون کی اس کی چاپ ایسی ہے جیسے کسی بندے کے پیچھے پولیس لگی ہو۔ ساتھ ہنسی تھی سفیر کی، وہ سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ دل روک دینے والی بے اختیار اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ کیا 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 دل روک دینے والی؟ وہ بھلا کیسے؟ اس کا انداز تفتیشی تھا۔ میرا مطلب تھا کہ جب بھی آتا ہے اتنے غصے یا اچھلت میں آتا ہے کہ بندے کا دل ہی رک جائے کہ اب کیا گناہ ہو گیا ہم سے اس نے بات سنبھال لی تھی۔ اچھا یہی بات ہے نا؟ وہ گویا اب بھی شک میں تھی۔ لو اور بھلا کیا بات ہو سکتی ہے؟ مہر ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تھی۔ خیر مجھے کھانا دے دیں، بھوک لگ رہی ہے۔ حالے نے گویا اس بات پہ مٹی ڈال دی تھی۔ ہاں تم چلو میں آتی ہوں، مہر نے کہا تھا۔ کھانا کھا کے ماما کے کمرے میں جا چکی تھی۔ اب وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ بال دیکھو کتنے روکھے ہو گئے ہیں، انہوں نے ٹوکا تھا۔ آپ ہی کے بالوں میں تو اچھے آپ ہی کے بالوں سے تو اچھے ہیں، وہ ماما کو چڑھانے کو بولی تھی۔ جانتی تھی کہ حسینہ بیگم مہر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنیں گی۔ ماما کے کپڑے نکالتی مہر اس کی چالاکی سمجھ چکی تھی، تبھی اپنے کام میں مگن رہی اور مڑ کے دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ پرے ہٹو، میری بچی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ انہوں نے حالے کی کمر پہ مکہ جڑ دیا تھا۔ اف ظالم حسینہ، یہ کیا کر دیا؟ ان کی گود سے اٹھتے ہوئے وہ مسکین شکل بناتے ہوئے بولی تھی۔ کپڑے نکالتی محرم بھی اس کی اس ادا پہ ہنس دی تھی۔ ماں کو نام سے بلاتی ہے؟ ذرا رک۔ حسینہ بیگم نے جوتے کی تلاش میں نظر دوڑائی تھی اور جلدی ہی وہ کامیاب ہو چکی تھی۔ ان کا ارادہ سمجھتے ہی حالے چپاک سے کمرے سے باہر بھاگ چکی تھی اور حسینہ بیگم کا فلائنگ چپل کمرے کے اندر آتے حسن سلطان کے سینے پہ آ کے لگا تھا۔ وہ بیچارہ بوکھلا ہی تو گیا تھا۔ یار اماں، آپ کے یہ فضائی حملے کب ختم ہوں گے؟ وہ منہ بنا کے بولا تھا۔ ارے میرا بچہ، مجھے کیا پتا تھا کہ تم اچانک سے آ جاؤ گے؟ میں تو اس حالے کمبخت کو مار رہی تھی، اس کو پچکارتے ہوئے وہ بولی تھی۔ اور اب حسن کے سامنے اپنی بازو پہ لادنے والے انداز میں آجا میرا بیٹا کہہ رہی تھی۔ حالے اور حسن مہر کے برعکس ماں کو زیادہ تر اماں بلاتے تھے۔ اماں بری بات ہے، کمبخت نہیں کہتے کسی کو، وہ ان کے گلے کا ہار بنتے ہوئے بولا تھا۔ چل بڑا آیا اماں کو سکھانے والا، وہ خفگی سے بولی تھی اور اس کو ہونس اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ حالے اور مہر اب تک اس کو جو جوتا پڑنے پر ہنس رہی تھیں۔ اوہے حسن غلام، وہ اس کا نام بگاڑ کے سلطان کو غلام کہتی تھی۔ کتنا بارہ کردی کر رہے تھے تم کل سے؟ وہ 2 بار گھر آئی تھی لیکن حسن کو کہیں نہیں دیکھا۔ پہلی بات یہ کہ میرا نام حسن سلطان ہے اور دوسری بات یہ کہ میں لڑکا ہوں اور تم لڑکی۔ تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں، البتہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مدت کے گھر میری اجازت کے بغیر کیسے رکی؟ وہ اس کو تپانے والے انداز میں بولا تھا۔ تمہیں تو میں ابھی بتاتی ہوں۔ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی جانیں بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ جنگ عظیم سوم شروع ہوتی، مہر نے بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے حالے کی توجہ اس کے آج رات کے فنکشن پہ پہننے والے سوٹ کی جانب دلوا دی تھی۔ حالے یہ دیکھو، اس کے بارڈر کا کام ادھڑ رہا ہے۔ ابھی سے وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ حالے اس وقت حسن پہ مٹی ڈال کے اپنے جوڑے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اب میں کیا کروں گی؟ آپ نے اس کو اس وقت کیوں نہیں چیک کیا تھا؟ میں چھوڑوں گی نہیں اس دکان والے کو۔ وہ سخت غصے میں آ چکی تھی۔ حسن کوئی میسج دیکھتے ہوئے کمرے سے جا چکا تھا۔ حالے کوئی بات نہیں، تم کوئی دوسرا سوٹ پہن لینا، مہر نے بڑے آرام سے حل بتایا تھا۔ نہ تو بی بی تم نے اپنی آنکھیں ادھار دے رکھی تھی، کسی کو خود دیکھ لیتی نا۔ اماں یار میں غم میں ہوں، وہ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ کوئی غم میں نہیں، ناشکری ہو تم، وہ بڑبڑائی تھی۔
آپ ہی تھیم ویڈنگ ہے، یہ سب لڑکیاں شاکنگ پنک پہن رہی ہیں، میرے پاس بس یہی سوٹ تھا اس کلر کا۔ وہ سر پکڑے بیٹھ چکی تھی۔ حسینہ بیگم حالے کو اپنے حال پہ چھوڑ کے کچن کی طرف چلی گئی تھی کہ رات کا کھانا تیار کروانا تھا۔ لیکن حالے، یہ تو مرچنڈا پنک ہے، وہ حیرت سے بولی تھی۔ دراصل حالے کو رنگوں کی صحیح نام نہیں آتے تھے۔ ہاں، آپ میری تصحیح کروائیں، مسئلہ نہ حل کیجیے گا۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ پیچھے مہرماں گہری سانس بھرے رہ گئی تھی۔ ایک تو رات نیند نہیں پوری ہوئی تھی، دوسرے ہارون کی ناراضگی، اور تیسرا اس کا جوڑا خراب ہو چکا تھا۔ آج کا دن ہی خراب تھا۔ مدت کی مہندی کا فنکشن اس کے گھر کے لاؤنج میں ہی ارینج کیا گیا تھا۔ چونکہ یہ تھیم ویڈنگ تھی تو سب نے اسی لحاظ سے لباس پہن رکھے تھے۔ حالے نے گرین سوٹ، سادہ سوٹ کے ساتھ شاکنگ پنک کامدار دوپٹہ پہن رکھا تھا، جو کہ اس نے اپنے جہیز کے کپڑوں سے نکالا تھا۔ یہ بات اماں کو پتہ نہیں تھی۔ بال کل کر کے کھلے چھوڑ دیے تھے اور موڈ سخت خراب تھا۔ اس کے برعکس مہرماں نے شاکنگ پنک شارٹ شرٹ کے ساتھ گرین دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور وہ بہت اچھے موڈ میں تھی۔ حسن اور مہرماں کسی فیملی کے ساتھ کچھ کبیوں میں مصروف تھے۔ مہرماں کئی بار اس کو بلانا چاہا، لیکن بے سود وہ منہ سجائے ایک کونے میں الگ تھلگ سی بیٹھ گئی تھی۔ ہارون کے رات والے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب ہارون نے دور سے اس کو وہاں بیٹھے دیکھا تھا، وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ اب اس کے قریب پہنچ کے اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھ چکا تھا۔ حالے اس کی موجودگی کو محسوس کر چکی تھی۔ دل میں خوش بھی ہوئی تھی، مگر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اب بھی ناراض ہو؟ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ سیدھا پوائنٹ پہ آیا تھا، مگر جواب ندارد۔ آئی ایم سوری یار حالے، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس یار میں غصے میں تھا، مجھ سے بات کرو نا یار، ایسا تو نہ کرو، میرا دل گھٹ رہا ہے۔ وہ جیسے بے بسی سے بولا تھا، مگر وہ ابھی خاموش تھی۔ گردن موڑے حسن کو کسی لڑکی سے بات کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کو تو دیکھ لوں گی حالے، مجھے بس تمہارا اس کی فکر کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اوس خاموشی۔ حالے یار کچھ تو بولو۔ وہ ابھی خاموش تھی اور پھر اچانک ہارون اٹھا تھا اور پورے قد کے ساتھ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، کیا کر رہے ہو؟ اٹھو، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ بکلاتے ہوئے بولی تھی۔ یار میں سمجھ گیا ہوں، اب ایسا نہیں ہوگا، آئی ایم سوری، پلیز معاف کر دو۔ ہاں ہاں کیا معاف، اٹھو اب، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے وہ بولی تھی۔ ہارون کھل کر مسکرا دیا تھا۔ مہرماں جو کب سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی، اب ان کے قریب آ چکی تھی۔ ہارون یہ سب کیا تھا؟ اس نے آتے ہی سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ ہارون نہ سمجھی سے اس کو دیکھنے لگا تھا۔ حالے بھی اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی کیا ہوا آپ کو؟ کیا ہو گیا ہے؟ یہاں کتنے سارے لوگ ہیں، اندازہ ہے کیا سوچتے ہوں گے وہ تم دونوں کو عقل ہے یا نہیں؟ اس شادی میں تم عام لوگ نہیں ہو، سب جانتے ہیں تم لوگوں کو۔ ہائی کورٹ جج مہراج سلطان کی بیٹی ہو تم، اور تم، اب اس کا اشارہ ہارون کی طرف تھا، تم MNA شاہد حسین کے بیٹے ہو۔ کوئی ہوش ہے تم دونوں کو؟ یہ پبلک پلیس ہے، تم دونوں کا گھر نہیں۔ یہاں اگر 100-200 دوست ہیں تو 1000 مخالف بھی ہیں۔ وہ ان کو ڈپٹنے والے انداز میں بول رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو یار، ہم دوست ہیں، یہ مجھ سے ناراض تھی اور میں اس کو منا رہا تھا بس، اور مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہارون غصے سے بولا تھا۔ اسے مہرماں کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ ہارون آرام سے۔ حالے نے تنبیہ کی تھی۔ تمہیں نہیں ہوگی لیکن مجھے ہے، اس لیے میں اپنی بہن کو لے کے جا رہی ہوں، اور تم دیکھ لو آس پاس بہت لڑکیاں ہوں گی، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھو اور بنو اسکینڈل۔ چلو حالے، ساتھ ہی حالے کا بازو پکڑے اپنے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ پیچھے ہارون تل ملا رہا تھا۔ حالے کا بازو پکڑے وہ اب لوگوں سے کافی دور آئی تھی۔ یہاں بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ آپی سن تو لو، حالے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے حالے، مہرماں دکھ سے بولی تھی۔ آپی آئندہ ایسا نہیں ہوگا، حالے شرمندگی سے بول رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنے لوگ دیکھ رہے تھے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا آپی، حالے زور دے کر بولی تھی۔ مجھے تمہاری پرواہ ہے حالے، میں نہیں چاہتی تمہارے بارے میں کوئی غلط بات کرے۔ اور یہاں حالے نے مہر کو
گلے لگا لیا تھا اور اس کے کان کے پاس یقین دہانی کروائی تھی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مہرماں نے ایک گہری سانس خارج کی تھی اور حالے کو نرمی سے خود سے دور کیا تھا۔ چلو مسز جبران، تمہارا پوچھ رہی تھی کب سے، اور اس کو لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ ہارون دور سے ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پھر خاموشی سے ایک ٹیبل پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ کھانا کھل گیا تھا۔ حالے اور مہرماں اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہی تھیں کہ عقب سے آتی ہارون کی آواز پہ ایک ساتھ مڑی تھی۔ "آئی ایم سوری"، وہ شرمندہ سا بولا تھا۔ مہر نے حسن کو دیکھتے ہوئے "آئندہ خیال رکھنا" کہہ کر بات ختم کر دی تھی۔ حسن ہونکوں کی طرح سب کو دیکھ رہا تھا۔ "کوئی مجھے بھی بتائے گا کہ یہاں کیا چل رہا ہے؟" آخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ "تم تو چپ ہی رہو گینڈے، ہر بات اس حسن غلام کو بتاؤ جیسے ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس کو تپانے والے انداز میں وہ بولی تھی۔ مہر اور ہارون دلچسپی سے یہ جنگ عظیم دیکھ رہے تھے۔ "اور وہ تپ ہی تو کیا تھا؟ تو تم جیسے کوئی ملکہ ہو نا کہ میں گینڈا ہوں، تو تم کیا ہو؟ ذرا پلیٹ دیکھو اپنی، تو میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ یہ سارے گر تم اس کٹی کبوتری سے سیکھ کے آئے ہو نا، جیسے ابھی تم بات کر رہے تھے۔ آپ دیکھ رہی ہیں نا آپ اس کو میری دوست کے بارے میں کیسے بات کر رہی ہے"۔ حسن نے گویا دہائی دی تھی۔ "حالے، خبردار، جو میرے بھائی کی دوست کو کچھ بھی کہا ہو، جو بھی کہنا ہے، جتنی بھی بےعزتی کرنی ہے میرے بھائی کی کرو"۔ مہر مسکراہٹ دبا کر بولی تھی۔ "ہارون بھائی، آپ ہی کچھ بول لیں"۔ "اچھا، بس اب میرے چیتے کو کوئی تنگ نہیں کرے گا"، وہ فوراً حسن کا دفاع کرتے ہوئے بولا تھا۔ اسی طرح ہنستے مسکراتے فنکشن ختم ہوا تھا اور ہارون نے ان کو گھر چھوڑا تھا۔ گھر آ کے وہ دونوں اتنے تھکے ہوئے تھے کہ مہرماں کے کمرے میں ہی سو گئے تھے۔ مہر اور حالے بیڈ پہ، اور جبکہ حسن تو صوفے پہ ہی سو گیا تھا۔ صبح حالے کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی تھی۔ اس کی نیند الارم کے بغیر نہیں کھلتی تھی، اس لیے وہ فجر کا الارم لگا کر ہی سویا کرتی تھی۔ الارم کو بند کر کے وہ اٹھی تھی، وضو کیا، جائے نماز بچھا کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے اس نے مہر کو جگایا تھا، اور اب مہر نماز پڑھ رہی تھی جبکہ حالے حسن کو اٹھانے لگی تھی جو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ حسن کو اٹھا کے وہ لان میں چہل قدمی کے لیے آئی تھی کہ چوکیدار مین گیٹ کھولتے دیکھا۔ اس وقت کون ہوگا؟ وہ حیرت سے سوچنے لگی تھی، لیکن اس کو زیادہ دیر سوچنا نہیں پڑا تھا جب اس نے سفیر سلطان کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ پہلے حیرت سے اور پھر خوشی سے وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ سفیر نے بھی اس کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا، تبھی اس نے اپنی جگہ پہ ٹھہر چکا تھا۔ سفیر کی آنکھیں بھی مہر کی طرح بھاری تھیں، لیکن اس کی آنکھیں اپنی ماں پہ گئی تھیں۔ صاف رنگ، اونچا لمبا قد، کسرتی بازو، باقاعدگی سے جم جایا کرتا تھا، ستون ناک اور ہم وقت ہونٹوں پہ سجی مسکراہٹ، وہ کافی ہینڈسم سا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ اب اس کی سانس پھول چکی تھی کیونکہ وہ اس سے کافی دور کھڑا تھا۔ "السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟" وہ پھولی سانسوں کے درمیان بمشکل اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ وہ حالے سے کافی زیادہ فرینک تھا، حالے کا فیورٹ کزن اور ہارون شاہد کا جانی دشمن تھا۔ "وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ"، وہ بدوقت بول پایا تھا اور حالے کے چہرے سے نظر ہٹائی۔ "میں بھی بالکل فٹ"، وہ چہکتے ہوئے بولی تھی۔ سفیر کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہو جاتی تھی۔ "آپ تو کل آنے والے تھے نا"، وہ پوچھ رہی تھی۔ "اگر کل آتا تو کیا تمہارا اتنا سرپرائز چہرہ دیکھ سکتا تھا کیا؟ اور اگر یہ چہرہ دیکھنا تھا تو آج تو آنا بنتا تھا"، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ "تو آپ میرے لیے آئے ہیں"؟ کوئی شک؟ اس نے حالے کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا تھا۔ "نہیں، بالکل نہیں"، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ "کچھ بنا دو گی؟ کھانے کو بھوک سے مر رہا ہوں"۔ اندر داخل ہوتے ہی سفیر نے اس سے بولا تھا۔ "شالا جیویں، اللہ تہ کو مینڈی بھی حیاتی دے چھوڑے"، وہ دل ہی دل میں اس کو دعا دے گئی تھی۔ وہ جب بھی خوش ہوتی تھی یا دکھی ہوتی تھی، وہ اپنی مادری زبان سرائیکی خود بخود اس کے منہ سے نکلتی تھی۔ "کیا ہو گیا حالے؟" وہ اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتا ہوا اسے اپنے حواس میں واپس لایا تھا۔ جی میں بناتی ہوں"، "آپ منہ ہاتھ دھو لیں"، وہ جلدی جلدی بولی تھی۔
میں آتا ہوں 5 منٹ میں، وہ یہ کہہ کے جا چکا تھا، لیکن ہالے کو اس کے کلون کی خوشبو اب بھی محسوس ہو رہی تھی، اپنے آس پاس بے حد قریب۔ ہالے نے جلدی جلدی چائے کا پانی رکھا تھا کہ سفیر چائے کا دیوانہ تھا، اسے ہر گھنٹے میں یہ مشروب درکار ہوتا تھا۔ فریج سے آٹا نکال کے وہ پیڑے بنانے لگی تھی۔ اس کے بعد 3 انڈے لیے وہ ان کو پھینکنے لگی تھی۔ سفیر 20 منٹ بعد باہر آیا تھا اور وہ شاید نہا کے آیا تھا، کیونکہ گیلے بال ماتھے پہ گرے پڑے تھے۔ ہالے نے تقریباً سب کچھ بنا لیا تھا، اب وہ کچن کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ مہر صحیح کہتی تھی، اس کی چاپ دل روک دینے والی تھی۔ ہالے نے اعتراف کیا تھا۔ واہ یار کزن، تم تو بہت تیز ہو، وہ شاباش سا بولا تھا۔ بس دیکھ لیں کتنی ٹیلنٹڈ ہوں۔ ہاں بھئی، مان گیا۔ ویسے سب لوگ ابھی تک کیوں نہیں اٹھے؟ اس نے پراٹھے کا نوالہ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایکچولی بابا آؤٹ آف سٹی ہیں، چچا 10 بجے اٹھتے ہیں، ماما اس وقت اپنی تسبیح میں مصروف ہوں گی، مہر تلاوت کر رہی ہوں گی اور حسن سو رہا ہوگا، اس کی آج کل چھٹیاں ہیں۔ تو ہالے نے تفصیل سے بتا دیا تھا۔ اور ممی، ان کو تم بھول گئی؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اصل میں ہم دونوں کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو ہماری صلح نہیں ہو سکی، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کی سرحدوں سے دور رہتے ہیں، لہٰذا میں ان کے معاملات کے بارے میں قطعی لا علم ہوں۔ وہ اپنی ازلی شوخ لہجے میں بولتی سفیر کو سننے پہ مجبور کر گئی تھی، ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھیں کافی چھوٹی ہو جاتی تھی۔ سفیر جب بھی آتا تھا اپنی ماں اور ہالے کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کی پوری کوشش کیا کرتا تھا، لیکن نتیجتاً وہی ڈھاک کے 3 پات۔ لیکن میرے حساب سے تو دشمن کی ہر چال پہ نظر ہونی چاہیے، کب کیا کر جائے کیا پتا۔ ارے چھوڑیں، یہ بوڑھے دشمن ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے لگتا ہے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی اس پہ بڑھاپا یا جوان سمجھ کر ترس کھانا چاہیے۔ اگر دشمن خاموش ہے تو اس خاموشی کو طوفان کا پیش خیمہ سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کی۔ اچھا بس بھئی، آپ تو بات کو کہاں سے کہاں لے گئے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ میں تو سمجھا رہا تھا تمہیں، یہ بی بی نہیں سمجھیں گی میرا بچہ۔ عقب سے آتی فروا بیگم کی آواز پہ دونوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا۔ سفیر نے ماں کے قریب جا کے ان کو سینے سے لگایا تھا اور ان کے بالوں پہ لب رکھ دیے تھے۔ میری پیاری ممی، وہ محبت سے بولا تھا، لیکن امی کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہ دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ وہ ناراض ہو چکی ہیں۔ ماں باپ سے ملے نہیں اور کھڑے ہو گئے اس سے باتیں کرنے۔ وہ خفگی سے بولی تھی، ممی آپ سب سو رہے تھے اور ہالے باہر لان میں تھی تو سلام کر لیا، اور مجھے بھوک لگ رہی تھی تو اس نے مجھے ناشتہ بھی بنا کے دیا۔ وہ نرم سے لہجے میں بول رہا تھا۔ ہاں تو کیا ساری زندگی سوتے ہی رہتے؟ سلام کر لیا تھا تو چلے جاتے اپنے کمرے میں، لیکن نہیں، اب ان بی بی کی پیشی بھی تو دینی تھی نا۔ پتہ نہیں کیا کھلا دیا میرے بچے کو، انڈا تو ابالنا آتا نہیں، ناشتہ کروائیں گی؟ اس سے پہلے کہ ہالے کچھ سخت سناتی، سفیر کی التجائیہ نظروں کو دیکھ کر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دیکھ لیا نا کیسے یہ ایسے ہی ذلیل کرتی ہے؟ مجھے فروا نے دہائی دی تھی۔ ممی چلیں یار، بابا کو اٹھاتے ہیں، سفیر گویا بے بسی سے بولا تھا اور پھر ان کو بازو کے حلقے میں لیے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ان دونوں کی صلح وہ نہیں کروا سکتا تھا۔ آج اس نے یہ اعتراف کر لیا تھا۔ ہالے اور چچی کا 36 کا آنکڑا تھا، یہ بات پورا گھر جانتا تھا۔ اس کو چچی کو تپا کے گویا سکون سا ملتا تھا، لیکن وہ کبھی بدتمیزی نہیں کیا کرتی تھی، ہمیشہ میٹھی چھری بنی رہتی تھی۔ جبکہ چچی غصے میں سرخ ہو جاتی تب ہالے کے دل میں جیسے ٹھنڈی سی پھوار پڑ جاتی، لیکن اسے چچی سے محبت بھی بہت زیادہ تھی۔ ابھی پچھلے مہینے جب ان کو نمونیا ہوا تھا تو ہالے 3 دن تک ان کے کمرے میں سوئی تھی اور پوری رات جاگ کے چچی کی خدمت کی تھی، لیکن جوں ہی ان کی طبیعت بہتر ہو گئی اور ان کی جنگ دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ یہ گولہ باری البتہ اس وقت تک ہوتی تھی جب یوسف سلطان کمرے میں ہوتے یا کہیں باہر ہوتے تھے۔ ان کے سامنے کسی کی مجال جو ہالے کو کچھ کہتے۔ جتنا وہ ہالے سے خار کھاتی تھی اتنی ہی محبت ان کو مہرماں سے تھی۔ وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھی، وہ اس سے اتنی
محبت سے بات کیا کرتی تھی اور اس کی پسند ناپسند کا اتنا خیال کرتی تھی کہ حالے کا دل بے ہوش ہونے کو چاہتا تھا۔ وہ شاپنگ کرنے جاتی تو مہر کو ساتھ لے جایا کرتی تھی، پارلر جاتی تو مہر ان کا سایہ بنی رہتی تھی، حتیٰ کہ اپنی کٹی پارٹیز میں بھی وہ مہر کو ساتھ رکھتی اور مہر بھی بغیر کسی چوں چرا کے ان کا ہر حکم بجا لایا کرتی تھی، شاید وہ اسی لیے کہ وہ ان کی فیورٹ تھی۔ تھوڑی دیر بعد حالے جب نیچے آئی تو دادا جان کی خوشی سے چور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سفیر سے کچھ کہہ رہے تھے۔ حالے کو دیکھ کے ان کی آنکھوں کی چمک میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ حالے نے آتے ہی ان کے گال چوم لیے تھے، پھر دادا جان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے حسن کے بال بکھارتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھک کے بولی، چھلے ہوئے آلو کس کو، ورنہ اماں کو اس رات والی کبوتری کا نمبر دے دوں گی۔ حسن نے بے بسی سے اس کو دیکھا تھا اور پیر پٹکتا ہوا سفیر کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ اب حالے اطمینان سے دادا جان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ اب حالات کچھ یوں تھے کہ دادا جان بیچ میں بیٹھے اور اپنے ساتھ والی دونوں کرسیوں پہ ایک جانب سفیر اور دوسری جانب حالے کو بٹھا رکھا تھا۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے ہارون کا اب ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہارون ایم فل کر رہا تھا اور حالے اور اس کی یونی ایک ہی تھی، اس لیے وہ صبح حالے کو پک کرتا اور شام میں گھر بھی چھوڑتا تھا۔ بیٹا ہارون، اب سفیر آ گیا ہے تو حالے کو پک اینڈ ڈراپ دے دے گا، تم اب زحمت مت کرنا۔ اچانک ہی دادا کا حکم آیا تھا۔ وروا بیگم تو چل بن کر ہی رہ گئی تھی لیکن کچھ بھی کہہ نہ سکی، سو چپ ہی رہی۔ لیکن انکل میں کمفرٹیبل ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور حالے بھی میرے ساتھ اپنی مرضی سے جاتی ہے۔ کیوں حالے؟ اس نے حالے کو بیچ میں گھسیٹ لیا تھا۔ جیسے دادا جان کی مرضی، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اگر سفیر کو کوئی مسئلہ نہیں تو ٹھیک ہے، حالے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سفیر خوش دلی سے بولا تھا۔ اور کرو میرے ساتھ فراڈ، وہ دل ہی دل میں بولی تھی، جبکہ ہارون تو اس کی اداکاری پہ جل بھن کر ہی رہ گیا تھا۔ مہرماں سکون سے ناشتہ کرتی رہی جب سفیر نے اس کو پکارا تھا، مہر جوس دینا پلیز۔ وہ خاموشی سے گلاس بھر کے اس کو تھما دیا تو وہ اپسیٹ لگ رہی تھی۔ فروا چچی نے نوٹ کیا تھا لیکن فی الحال خاموش تھیں۔ چلیں میں نکلتی ہوں اب، سفیر چلیں۔ حالے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ساتھ سفیر کو مخاطب کیا تھا۔ ہارون بھی ساتھ ہی اٹھا تھا اور سفیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، سفیر تم آج تو پہنچے ہو، آرام کرو، کل سے تم ڈراپ کر دینا، ابھی تو میں آ گیا ہوں۔ ویسے بھی چلیں، آخری فقرہ حالے سے کہا تھا۔ سفیر نے اوکے کہہ کر سر ہلا دیا۔ حالے بھی خاموشی سے اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ ہارون نے گاڑی جو ہی روڈ پر ڈالی تو گویا پھٹ ہی پڑا تھا۔ حالے یہ سب کیا تھا، بتانا پسند کرو گی؟ یہ سفیر کب آیا اور اب وہ تمہیں چھوڑنے جایا کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ اور تم نے حامی کیسے بھر لی؟ میں اب بھی حیران ہوں۔ وہ دبا دبا سا کرایا تھا۔ حالے نے خاموشی سے میوزک آن کر دیا تھا، چاہے آواز ہلکی ہو لیکن میوزک چلتا رہے۔ دادا جان کا حکم ہے، میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے بڑے سکون سے جواب دیا تھا۔ حالے یار، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مانتا ہوں، لیکن یہ سزا بہت زیادہ ہے، سمجھو یار، کسی کی بے بسی کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ وہ جیسے رو دینے کے انداز میں بولا تھا۔ اچانک کچھ یاد آنے پہ گاڑی کو ایک سائڈ پر پارک کر کے وہ اپنا موبائل پینٹ کی پاکٹ سے نکال لیا۔ حالے خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کیا میں نے تمہیں یہ دکھایا ہے؟ اس نے ایک ویڈیو پلے کر کے موبائل کا رخ اس کی جانب کیا۔ ویڈیو میں وہی ڈاکٹر تھا۔ ہارون اس کو کچھ پیسے دے رہا تھا لیکن ڈاکٹر لینے سے انکار کر رہا تھا۔ کچھ ہیلو حجت کے بعد اس نے پیسے لے لیے تھے۔ ایک اور عجیب بات اس ویڈیو میں حالے کو دکھی تھی، وہ یہ کہ ڈاکٹر کا ہونٹ ذرا پھٹا ہوا تھا اور آنکھ کے نیچے نیل تھا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ اب بھی معاف نہیں کروں گی، دیکھو میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے تھے سارے۔ یار دوست ہوں تمہارا، کچھ تو خیال کرو، تم نے اس کو کس بات کی دھمکی دی تھی؟ اس کی بات کو خاتمے میں نہ لاتے ہوئے بغیر اس نے سوال کیا تھا۔ وہ ایکچولی ڈاکٹر نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں اور اس کی دونوں بیویوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے، وہ بڑی ڈٹائی سے بتا رہا تھا۔ وہ تو کل تک نہیں پتا تھا نا، اب تو آدھے کراچی کو پتہ چل چکا ہوگا، ہے نا؟ حالے نے اس کو شرمندہ کرنے کے انداز میں بولا تھا۔ ہاں، کسی نیک فرشتے نے ان کی دونوں بیویوں کو یہ بات بتا دی تھی کل شام۔ وہ اب بھی سنجیدگی سے بتا رہا تھا جیسے حالے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فرشتہ کون ہوگا۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں؟ سراسر تفتیشی انداز۔ اف، یہ جج کی بیٹی! وہ دراصل اس کی دوسری بیوی میری دوست تھی۔ ہارون مسکراہٹ دبا کے بولا تھا۔ شرم کرو ہارون، شاہد شرم! گویا وہ عاجز آ چکی تھی۔ اب چلیں، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا بولا تھا۔
ویٹ، اس کی آنکھ اور ہونٹ پہ زخم کیسا تھا؟ اچانک یاد آنے پہ وہ بولی تھی، وہ اصل میں گر گئے ہوں گے، جلدی میں رہتے ہیں نا۔ اس کی بے تکی بات پہ وہ یہ حالے کا کہکا بلند ہوا تھا۔ اس کو ہنستے دیکھ کے وہ بھی ہنس دیا تھا، اور پھر اگلے کئی منٹ وہ دونوں پاگلوں کی طرح ہنستے رہے تھے۔ ہنس ہنس کے حالے کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا۔ تب کہیں جا کے اس کی ہنسی تھمی تھی۔ اللہ سمجھے تمہیں، ہارون بامشکل ہنستے ہوئے بولی تھی، اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کل شام سے کانٹوں پہ لوٹ رہا ہوں۔ وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر کے بولا تھا۔ ہاں ہاں، اتنے تم جنگجو کی نسل، حالے طنز کرنا بھولی نہیں تھی۔ اچھا تو اب تو نہیں جاؤ گی نا سفیر کے ساتھ؟ دیکھی جائے گی، وہ اس کو تپاتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں ترس نہیں آتا مجھ پہ؟ کبھی خود کو میری جگہ پہ رکھو تو پتہ چلے تمہاری باتیں کیسے میرے لیے زہر ثابت ہوتی ہیں، اور ایسا ویسا زہر بھی نہیں، سلو پوائزن۔ ہاں یہی نہیں، بلکہ کبھی کبھی تو مجھے ایسا بھی لگتا ہے جیسے میں کوئی پودا ہوں جسے تم بے دردی سے جڑ سے کھینچنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہیں کرتی۔ حالے میرے لیے تو یہ سوچنا بھی سہانے روح ہے کہ میں کبھی تم سے کچھ عرصے کے لیے بھی الگ رہوں گا، اور تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ذرا بھی نہیں سوچتی ہو۔ کسی کے ساتھ اتنا کرو جتنا بعد میں وہ خود برداشت کر سکو۔ وہ ہارے سے ہوئے انداز میں لہجے میں بول رہا تھا، اور اب وہ کہیں سے بھی کچھ دیر پہلے کہکے لگانے والا ہارون شاہد نہیں لگ رہا تھا۔ بدعا دے رہے ہو؟ حالے نے دکھ سے پوچھا تھا۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے انگلی سے سینے پہ دستک دی تھی۔ حالے، یاد رکھنا، اگر پوری دنیا بھی تمہیں چھوڑ دے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ پوری دنیا تمہیں اداس کر دے تو میں ہنساؤں گا۔ پوری دنیا جب اگر تمہارے خلاف بولے تو ہارون شاہد تمہارے حق میں بولے گا۔ پوری دنیا اگر تمہیں دھتکارے گی تو میں اپناؤں گا۔ تم مجھ سے ہمیشہ اپنا ہم قدم پاؤ گی، کیونکہ تم حالے، تم دنیا ہو۔ میری بددعا بہت بڑی بات ہے، میں تو تمہیں کانٹا بھی نہ چبھنے دوں۔ وہ بول رہا تھا اور حالے سن رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہارون، میں مذاق کر رہی تھی، میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا۔ وہ شرمندہ سی بول رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ کہہ کر چپ ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی کے گیٹ پہ حالے اتری تھی۔ ہارون نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ آج یونی نہیں آئے گا، لیکن اس کو پک کرنے آ جائے گا۔ حالے خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ اب بتاؤ میرا بچہ اداس کیوں ہے؟ سب کے ناشتے کرنے کے بعد فروہ مہر کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی اور محبت سے اس سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ وہ افسردہ سی بولی، بیٹا وہ تھکا تھا، اور نہ ورنہ کیا پہلے اس نے کبھی ایسا کیا ہے؟ تمہارے سوا بھلا کسی کو دیکھا ہے؟ مومانی جان، یہ سب تو آپ کہتی ہیں نا، میں نے تو کبھی یہ سب نوٹ نہیں کیا۔ وہ مجھ سے زیادہ تو حالے کو دیکھتے ہیں۔ صبح اس کو دیکھتے ہی جیسے بہت خوش ہو گئے تھے۔ میں نے بالکنی سے دیکھا تھا۔ کیا تمہیں اپنی بہن سے خوف محسوس ہو رہا ہے؟ فروہ نے چپاتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ مومانی جان، آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی ہے اور میں نے سن لی، دوبارہ اگر آپ نے میری بہن کا نام لیا تو میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گی۔ میں اپنی بہن پہ ایسے 100 سفیر سلطان قربان کر سکتی ہوں، اتنا حوصلہ ہے مجھ میں۔ یہاں بات آپ کے بیٹے کی ہو رہی ہے، میری بہن کے ساتھ آپ کے جو بھی اختلافات ہیں، لیکن میں اس کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتی ان کو بہت کچھ پاور کروا گئی تھی، اور ہنی تم برا ہی منا گئی۔ میں تو ویسے ہی بات کر رہی تھی، سفیر بس تمہارا ہے۔ اور اس کے کندھوں پہ ہلکا ہاتھ رکھتی لہجے میں شیرنی سموئے بولی تھی۔ اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹائے تھے۔ سفیر میرا ہے، یہ بات سفیر کو خود کہنی ہوگی۔ اب آپ مجھ سے اس بارے میں تب بات کریں گی جب آپ سفیر سے بات کر چکی ہوں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ لیکن بیٹا سفیر، ابھی انہوں نے کچھ کہنا چاہا تھا جب مہر نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ 30 سال کا ہو گیا ہے، سفیر میچور ہے، بزنس سیٹل ہے، اور اس کا کامیاب انسان ہے۔ وہ دولت، فیم، پاور کیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ اب آپ تو یہ بالکل مت کہیے گا کہ وہ ابھی شادی یا پھر کسی کمٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ گویا ان کو وارن کرتے ہوئے کمرے سے جا چکی تھی۔ پیچھے فروہ بیگم اپنا سر
پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ ایک دم انہوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اب ان کے دماغ میں ایک نئی چال کا تانا بانا بن رہا تھا۔ جی تو سامعین، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ کل ملیں گے ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔